دوسرے بادشاہوں کی طرح سلطان غیاث الدین تغلق کی بھی یہ خواہش تھی کہ اور صوفیوں اور درویشوں کی طرح حضرت نظام الدین اولیاء بھی دربار سلطانی میں تشریف لائیں، مگر جب اسے اندازہ ہو گیا کہ حضرت محبوب الہی کسی بھی حال میں سلاطین اور امراء کی صحبت کو پسند نہیں کرتے تو پندار شاہی کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اگرچہ تاریخ نویسوں نے تغلق کو ایک پرہیزگار بادشاہ قرار دیا ہے، لیکن وہ اپنے سینے سے جذبہ خود پرستی کو دور نہیں کر سکا، اس لیے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب حضرت نظام الدین اولیاء اس کے سامنے آنے پر مجبور ہو جائیں۔ آخر دنیا پرست علماء نے سلطان غیاث الدین تغلق کو یہ موقع فراہم کر دیا۔ ایک دن علماء کی جماعت سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف شکایات کا دفتر کھول دیا۔ ایک شخص جو اپنے آپ کو درویش کہتا ہے اور جس کا نام نظام الدین محمد بدایونی ہے، اسے سماع سننے کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا کام نہیں۔ علماء کا لہجہ نہایت گستاخانہ تھا۔ اگر اس نام نہاد درویش کی گرفت نہ کی گئی تو مسلمانان ہند میں یہ بدعت رائج ہو جائے گی اور پورا اسلامی معاشرہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا۔ سلطان غیاث الدین تغلق اسی دن کے انتظار میں تھا۔ اس نے علماء سے کہا کہ پہلے محضر تیار کروائیں، پھر وہ حضرت نظام الدین اولیاء کا احتساب کرے گا۔ علماء بھی آتش حسد میں جل رہے تھے۔ نتیجتاً چند ہی روز میں حضرت محبوب الہی کے خلاف محضر تیار ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس محضر پر سینکڑوں علماء کے دستخط تھے۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے فوراً ہی حکم جاری کر دیا، شیخ نظام الدین محمد بدایونی پر لازم ہے کہ وہ دربار میں حاضر ہو کر سماع کا شرعی جواز پیش کریں، ورنہ اپنے اس معمول کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جواباً تحریر کیا، سلطان پر بھی لازم ہے کہ وہ ان تمام علماء کو جمع کر لیں جو سماع کی مخالفت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں تنے تنہا آؤں گا اور فرما روائے ہند پر ثابت کر دوں گا کہ سماع مجھ جیسی شخص کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء خانقاہ سے نکل کر دربار سلطانی کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرے مریدوں میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیر و مرشد کے ہمراہ چلنے کی اجازت طلب کرتے، مگر مولانا فخر الدین اور قاضی محی الدین کاشانی ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضرت محبوب الہی نے ایک نظر اپنے دونوں خلفاء کو دیکھا۔ مولانا فخر الدین اور قاضی کاشانی نے سوچا کہ حضرت شیخ انہیں اپنے ساتھ جانے سے منع فرما دیں گے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء نے ایسا نہیں کیا۔ پیر و مرشد کی رضامندی پا کر دونوں بزرگواروں کے چہرے پر خوشی کا ناقابل بیان عکس ابھر آیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء دربار سلطانی میں تشریف لے گئے تو بادشاہ کی طرف سے انہیں ایک محضر پیش کیا گیا جس پر سینکڑوں علماء کے دستخط موجود تھے۔ حضرت محبوب الہی نے بہت غور سے محضر کی عبارت پڑھی اور علماء کرام کے ناموں کا مشاہدہ کیا۔ اس وقت 653 علماء سماع کے موضوع پر بحث کرنے کے لیے تغلق کے دربار میں موجود تھے۔ ابھی بحث کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ مولانا فخر الدین اپنی نشست پر اٹھ کھڑے ہوئے اور سلطان غیاث الدین تغلق کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے جن علماء کو دربار میں جمع کیا ہے ان میں سے 10 ایسے افراد کا انتخاب کر لیں جو اپنے علم و فضل کے اعتبار سے دوسرے بزرگوں پر فوقیت رکھتے ہوں، پھر وہی منتخب علماء اس مسئلے پر ہم سے بحث کا آغاز کریں گے۔ مولانا فخر الدین کی تجویز کے جواب میں سلطان غیاث الدین تغلق نے قاضی جلال الدین کی طرف دیکھا جو اس وقت درجہ قضا پر فائز تھے۔ سید امیر خرد کی روایت ہے کہ قاضی جلال الدین حضرت نظام الدین اولیاء کی مخالفین کی فہرست میں سر فہرست تھے۔
اور اکثر گفتگو کرتے وقت شائستگی کی حدود سے بھی گزر جاتے تھے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کا اشارہ پاتے ہی قاضی صاحب نے حضرت محبوب الہی سے نصیحت آمیز گفتگو شروع کر دی۔ تم خود کو مسلمانوں کا پیشوا کہتے ہو، مگر ساتھ ہی ایسا عمل بھی کرتے ہو جس کا شرع سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی شے کا ادراک نہ ہو تو ان لوگوں سے دریافت کرے جو زیادہ علم رکھتے ہیں۔ قاضی جلال الدین کے ایک ایک لفظ سے حضرت نظام الدین اولیاء کے علم کی نفی ہو رہی تھی، مگر حضرت محبوب الہی ایک خود پرست قاضی کے طعن و تشنیع کو بڑے حوصلے اور صبر سے برداشت کر رہے تھے۔ حاضرین مجلس نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ حرف گرم سننے کے بعد بھی حضرت محبوب الہی کے ہونٹوں پر تبسم دل نواز تھا۔ قاضی صاحب کی یہ تحقیر آمیز گفتگو سن کر قاضی محی الدین کاشانی اور مولانا فخر الدین کو شدید اذیت پہنچی۔ مولانا فخر الدین نے سرگوشی میں پیر و مرشد سے عرض کیا، سیدی، خادم کو اجازت دیجیے، آپ کا یہ غلام قاضی کو ابھی سمجھائے دیتا ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں اور باشرع مسلمان کیا ہوتا ہے۔ مولانا فخر الدین کو اس قدر تکلیف پہنچی تھی کہ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ مولانا، آپ خاموش رہیں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خلیفہ کو صبر و ضبط کی تلقین کی اور پھر قاضی جلال الدین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قاضی صاحب، آپ ہی مجھے شرع کے اسرار و رموز سمجھا دیجئے، میں آپ کے معیار کے مطابق مسلمان بننے کی کوشش کروں گا۔ حضرت محبوب الہی حسن عمل اور انکسار کا مظاہرہ کر رہے تھے، مگر قاضی جلال الدین کو منصب قضا نے انتہائی خودسر بنا دیا تھا۔ نتیجتاً انہوں نے برسر مجلس اپنے اختیارات کی نمائش کرتے ہوئے کہا، شیخ نظام الدین، میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک تنبیہ کافی ہونی چاہیے۔ اگر آج کے بعد تم سماع سنو گے یا دوسرے لوگوں کو سماع کی دعوت دو گے تو میں حاکم شرع کی حیثیت سے تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حضرت محبوب الہی بہت دیر تک اس تلخ گفتار قاضی کے توہین آمیز سلوک کو برداشت کر رہے تھے، مگر جب سلطان کے حاشیہ بردار عالم نے اپنے اقتدار کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء کو جلال آ گیا۔ آپ نے بلند آواز میں فرمایا، قاضی صاحب، آپ سزا تو اس وقت دیں گے جب اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ حضرت محبوب الہی کے جلال روحانی کا یہ اثر تھا کہ سلطان غیاث الدین اور حاضرین مجلس کو سکتہ سا ہو گیا۔ پھر اس سکوت کو خود حضرت نظام الدین اولیاء نے توڑا۔ آخر مجھے اس مجلس میں کس لیے بلایا گیا تھا؟ حضرت محبوب الہی نے قاضی جلال الدین سے پوچھا۔ قاضی صاحب پر حضرت شیخ کی گفتگو کا اس قدر رعب قائم ہو گیا تھا کہ وہ کچھ دیر تک لب کشائی کی ہمت تک نہ کر سکے، مگر شیخ زادہ فرجام سلطان غیاث الدین تغلق کی قربت کے باعث قاضی صاحب سے بھی زیادہ مغرور تھا۔ انتہائی گستاخانہ لہجے میں بولا، قاضی صاحب کو چھوڑیے، میرے سوال کا جواب دیجیے کہ کیا آپ کی خانقاہ میں محفل سماع منعقد ہوتی ہے؟ حاضرین رقص کرتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں؟ شیخ زادہ فرجام نے اور بھی بہت سی بے سروپا باتیں کیں جن سے گستاخی اور بے ادبی کا رنگ جھلکتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے شیخ زادہ فرجام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اتنا جوش و خروش مت دکھاؤ، مزید فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، میری مجلس کا ذکر تو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ کہ سماع کے معنی کیا ہیں؟ حضرت محبوب الہی کا سوال سن کر شیخ زادہ فرجام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھر اس نے سنبھلنے کی کوشش کی اور بات بناتے ہوئے بولا، میں سماع کے معنی نہیں جانتا، مگر بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ سماع حرام ہے۔ جب ایک شخص سماع کے معنی ہی نہیں جانتا
تو پھر اس سے اس موضوع پر گفتگو کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے نہایت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، شیخ زادہ فرجام ہی حضرت محبوب الہی کے خلاف محضر تیار کرنے میں پیش تھا۔ جواب دینے سے عاجز رہا تو شرم و ندامت کے پسینے میں نہا گیا۔ جب علماء دہلی نے اپنے قائد کا یہ حال دیکھا تو زور زور سے بحث کرنے لگے۔ کبھی کبھی مخالف علماء کی آوازیں اتنی بلند ہو جاتی کہ ان پر شور و غل کا گمان ہونے لگتا۔ اگرچہ مخالفین کا یہ طرز عمل آداب مجلس کے خلاف تھا، مگر سلطان غیاث الدین تغلق کی حمایت حاصل ہونے کے سبب بیشتر شرکاء بحث کرنے کی بجائے ایک گوشۂ نشین درویش سے جنگ کر رہے تھے۔ جب شور و غل بہت زیادہ بڑھ گیا تو والی ہندوستان کو درمیان میں مداخلت کرنی پڑی۔ خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو کہ شیخ کیا فرماتے ہیں۔ سید امیر خرد کی روایت ہے کہ اس مجلس میں مولانا حمید الدین اور مولانا شہاب الدین ملتانی بھی موجود تھے۔ سلطان غیاث الدین تغلق کو خوش کرنے کے لیے تمام علماء بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے اور حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات گرامی کو غیر مناسب تنقید کا ہدف بنا رہے تھے، مگر یہ دونوں حضرات خاموش تھے۔ پھر شور و غل کچھ کم ہوا تو مولانا حمید الدین نے فرما روائے ہند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح مخالفین حضرت سلطان المشائخ کی مجلس کا ذکر کر رہے ہیں، دراصل معاملہ یہ نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ سلطان غیاث الدین تغلق نے پوچھا۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ مولانا حمید الدین نے فرمایا، میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا، میں خود حضرت والا کی خانقاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ سما میں شامل ہونے والے تمام پیروں اور درویشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب کے سب ہوش مند اور سلیقے کے لوگ ہیں۔ سلطان غیاث الدین تغلق پر مولانا حمید الدین کی باتوں کا اثر ہوا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہی قاضی جلال الدین درمیان میں بول اٹھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق سما حرام ہے اور رقص فسق ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جواباً فرمایا، قاضی صاحب، آپ کو علم نہیں، یہ روایت مشروط ہے اور اس میں امتناعی حکم موجود نہیں۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نواسے مولانا علم الدین تشریف لے آئے۔ سلطان غیاث الدین تغلق ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ فوراً ہی مولانا کی طرف متوجہ ہوا، تم دانش مند بھی ہو اور مسافر بھی، اس وقت سما کا موضوع زیر بحث ہے، میں اس سلسلے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں کہ سما حرام ہے یا حلال۔ مولانا علم الدین نے فرمایا، میں نے اس سے متعلق ایک رسالہ مقصدہ تحریر کیا ہے اور اس میں تمام دلائل جمع کر دیے ہیں۔ جو لوگ سما کو دل سے سنتے ہیں ان کے لیے صباح، اور جو لذت نفس کی خاطر سنتے ہیں ان پر حرام ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے مولانا علم الدین سے دوسرا سوال کیا، تم نے بغداد، شام اور روم کا سفر کیا ہے، ان ممالک کے مشائخ سما سنتے ہیں یا نہیں، اور کوئی اس کام میں مزاحمت کرتا ہے یا نہیں؟ مولانا علم الدین نے تمام مصلحتوں اور نزاکتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرمایا، ان تمام علاقوں کے مشائخ پورے ذوق و شوق سے سما سنتے ہیں اور بعض حضرات دف اور شہنائی کے ساتھ بھی سنتے ہیں۔ یہ روایت حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ مولانا علم الدین کی گفتگو سن کر سلطان غیاث الدین تغلق خاموش ہو گیا۔ صورتحال کو اپنے حق میں ناسازگار پا کر قاضی جلال الدین حضرت محبوب الہی سے مخاطب ہوئے، شیخ نظام الدین، کوئی کچھ بھی کہے مگر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تم اپنے مریدوں کے ساتھ اکثر سماع و جذب میں غرق رہتے ہو۔ کیا تم اپنی اس غلط روش کے سلسلے میں بزرگان سلف کے حوالے سے کوئی معتبر روایت پیش کر سکتے ہو؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی۔ قاضی جلال الدین نے عالمانہ وقار و سنجیدگی کو برقرار نہیں رکھا
اور وہ سرے مجلس برہم ہو گئے۔ تم مجتہد یا محدث نہیں ہو کہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دعوے کی دلیل پیش کرو۔ تم محض ایک مقلد ہو، اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت بیان کرو کہ تمہاری بات سنی جا سکے۔ قاضی جلال الدین کا لہجہ تہذیب آمیز تھا۔ تمام علماء ہند اس حقیقت سے باخبر تھے کہ حضرت نظام الدین اولیاء روایت حدیث میں درجہ اعتبار رکھتے تھے۔ حضرت محبوب الہی نے ان مشائخ کرام سے حدیث کا درس لیا تھا جن کی علمی فضیلت کے دوست اور دشمن سبھی قائل تھے، اور پھر ان ہی فقہائے اعظام نے حضرت نظام الدین اولیاء کو روایت حدیث کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ خود قاضی جلال الدین بھی جانتے تھے کہ علم حدیث میں حضرت محبوب الہی کا کیا درجہ ہے، مگر جذبہ حسد اور دل کی کدورت نے انہیں سب کچھ بھلا دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے بڑے صبر و تحمل سے قاضی جلال الدین کا اعتراض سنا اور پھر فرمانے لگے، سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے کہ قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ مجھ سے قول ابو حنیفہ طلب کرتے ہیں۔ قاضی جلال الدین مزید بحث کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت محبوب الہی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سلطان غیاث الدین تغلق سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ کے حق میں یہی بہتر ہے کہ سما پر پابندی عائد نہ کریں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے جلال روحانی کا یہ اثر تھا کہ فرما روائے ہندوستان ایک لفظ تک نہ کہہ سکا۔ پھر حضرت محبوب الہی نے حاضرین کو سلام کیا اور مجلس سے تشریف لے گئے۔ مخالفین کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے تشریف لے جانے کے بعد شیخزادہ فرجام، قاضی جلال الدین اور دوسرے علماء نے بہت شور و غل کیا۔ والی ہندوستان پر طرح طرح سے دباؤ ڈالا، مگر سلطان غیاث الدین تغلق نے سما کی مجالس پر پابندی عائد نہیں کی۔ یہ حضرت محبوب الہی کے مخالفین کی بڑی شکست تھی۔ اس مناظرے کے 11 دن بعد سلطان تغلق کسی بات پر جلال الدین سے ناراض ہو گیا اور اس نے قاضی صاحب کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ شرکائے مجلس نے جب حکم سلطانی سنا تو ان کی سماعتوں میں حضرت نظام الدین اولیاء کے الفاظ گونجنے لگے، قاضی صاحب، آپ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے تو کسی کو سزا دیں گے نا؟ پھر کچھ دن بعد قاضی جلال الدین یہ حسرت دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے کہ وہ حضرت محبوب الہی کو سما سننے سے روک دیں گے۔